سورہ الشعراء آیت نمبر 12۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ربی، اے میرے پروردگار، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرے سینے میں گھٹن ہو رہی ہے، وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان میں روانی نہیں ہے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو ہارون کو نبی بنا دیں، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے اوپر ان کی طرف سے ایک جرم کا الزام ہے، فَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور یہ بھی ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ہے میرے پروردگار، مجھے خدشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور اس وجہ سے میرے سینے میں گھٹن ہو رہی ہے اور میری زبان میں روانی بھی نہیں ہے۔ ہارون کو پیغمبر بنا دو، اور میرے متعلق ان کے پاس ایک جرم کا میرے خلاف ان کا دعویٰ ہے، اور وہ اس میں مجھے قتل نہ کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ جاؤ ظالم لوگوں کے پاس، قوم فرعون کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جو خدشات تھے ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ پہلا خدشہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس میں نبوت اور شریعت لے کر جاؤں گا، وہ کہیں گے ہم تجھے مانتے ہی نہیں، ہم نبی نہیں مانتے، انکار کر دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بڑی پریشانی لاحق ہے کہ اتنے ظالم لوگوں کے پاس، اتنے باغی اور سرکش لوگوں کے پاس میں اکیلا جاؤں، بشری انسانی تقاضے نبیوں کے ساتھ بھی ہیں، اور پھر نبیوں کے اندر خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو دن سے زیادہ روشن کر کے چلتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نا اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، اللہ، عقیدہ یہ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے مردہ کو، لیکن میں آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں مان لیا، میں مانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن میں اپنی آنکھوں سے مردے کو زندہ ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، پھر دلیر ہو کر لڑوں گا بھی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بس دکھا دو مجھے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ایماندار نہیں ہے،
تیرے اندر یہ ایمان نہیں ہے کہ میں زندہ کہتے ہیں ایمان؟ بلا ایمان ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کو بھی تو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ اچھا میں کہہ دوں آپ کو یہ ہے شریعت کا مسئلہ، کوئی بندہ کہہ دے بھی شریعت کا مسئلہ ہے تو لکھا بھی دکھا دو، لکھا ہے شریعت کہاں ہے، قرآن میں یا حدیث میں، تو آپ دکھا دو۔ دیکھنے سے اطمینان قلب ہوتا ہے، اطمینان قلب۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اطمینان قلب کے لیے مجھے دکھاؤ، پھر وہ واقعہ آپ کے سامنے ہے، 4 پرندوں والا سارا۔ ایسے ہی جناب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اطمینان قلب کے لیے میں، یہ جو گھٹن ہو رہی ہے نا، دل کو کشادہ کرنے کے لیے، مطمئن کرنے کے لیے میرے ساتھ بندہ بھیجو جو میرا وزیر ہو، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، ایک وزیر بناؤ میرا اور وہ میرا قریبی ہو۔ اور دوسرا خدشہ یہ ہے وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، زبان میں روانی اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ بڑا چرب لسان ہے، وہ بڑا شاطر ہے، وہ بڑا تیز ترار ہے، تو اس کے ساتھ ایک بندے کا پورا آنا تو خدشہ ہے، تو آپ ایک بندہ میرے ساتھ اور کر دو شریک، وہ ہارون کو نبی بنا دو، وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ اب یہاں آ کر مفسرین نے کہا بھائی بھائیوں کے شریک ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا بھائی کا شریک ہوتا ہے، اور یہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تھے جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے برابری کی، نبوت کا مطالبہ کیا، اللہ اس کو نبی بنا دے، ورنہ 2 ایس پی بن جائیں، 2 ڈی ایس پی بن جائیں تو وہ آپس میں جالس ہوتے ہیں، یہ میرے عہدے سے، میں اس سے زیادہ اوپر جاؤں، لیکن انہوں نے کہا نہیں اے اللہ میں بھی نبی ہوں، میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ یہ ایک پیغمبروں کی طرف سے سبق ہے۔ اور چوتھا یہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ میرے اوپر فرد جرم قتل کی عائد کر کے مجھے قتل نہ کروا دیں۔ میرے ہاتھوں ایک قتل خطا ہوئی تھی، قتل خطا، قتل خطا کا معنی ادھر آ جائیں آپ بھی نزدیک آ جائیں، قتل خطا ہوئی تھی، وہ ایسے کہ اچھا مارنے کا ارادہ نہ ہو، ایک ہوتا ہے قتل عمد، ایک ہے قتل خطا۔ عمد کا معنی ارادہ تن قتل کیا، اور خطا کا معنی ہوتا ہے ارادہ نہیں تھا وہ ہو گیا۔ ایسے ہی ایک بندے نے شکار کے لیے بندوق چلائی، وہ لگی شکار کی بجائے انسان کو، یہ قتل خطا ہے۔ اب قتل خطا کی دیت کیا ہے، قتل عمد کی دیت کیا ہے؟ جو عمدن کیا اس کے تو 100 اونٹ کے برابر ہوگی نا۔ ہاں قصاص ہے، دیت بھی ہے، وہ دیت ہے 100 اونٹ۔ سی پی آر پیسے نہیں بچی تھی، ہاں جی وہ یہ پاکستان 100 اونٹ، اب 100 اونٹ کتنے لاکھ بنے گا، کتنے کروڑ کا بنے گا؟ 5 کروڑ کا، 5 کروڑ کے لگ بھگ ایک بندے، یہ ایک انگلی کے، انگلی کی ایک انگلی کی بڑی باری، یہ الگ مضمون ہے، لمبا ہو جائے گا۔ اچھا یہ انہوں نے کہا بھی یہ مجھے قتل نہ کروا دیں۔ اب یہ ساری باتیں مطالبے رکھ دیے، کسی بندے کو مبلغ، مفسرین نے یہ بھی کہا کوئی مبلغ بنا کر بھیجے نا، ایک مبلغ کا اتنا مطالبہ ہے، ایک معلم، ایک مبلغ، ایک استاد کے یہ مطالبات ہیں، ضروریات ہیں جو انتظامیہ کے ذمے ہیں، ضروریات پوری کریں۔ اچھا وہ کیا ہوا، انہوں نے کہا بھی یہ بھی میرا ذمہ ہے، یہ بھی مجھے خدشہ ہے، یہ بھی میری ضرورت ہے پوری کرو۔ اللہ نے کہا تیرے ساتھ ہارون کو نبی بنا دیا اور وہ تیرا وزیر بنا دیا۔ کہنے لگے جی میری زبان، اللہ نے کہا رب اشرح لی صدری، زبان بھی تیری ہم کھول دیں گے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی مجھے یہ خطرہ، اللہ نے کہا تم جاؤ انی معکما
اسمع وارا، تم دونوں جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ فرعون اپنی فرعونیت جتنی بھی کر لے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ باتیں اس حد تک جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ مطالبے رکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے تفصیل آ رہی ہے ان مطالبات کی۔ اب تھوڑا سا دوسری تفصیل سے گرامر کے لحاظ سے دیکھ لیں۔ کالا یقولو کا معنی ہم نے پڑھ لیا، اس کا کیا معنی ہے؟ کہنا۔ کالا یقولو کل امر کا صیغہ ہے، اور یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے اور جہالت کی انتہا ہے۔ جو رسم کل ہوتی ہے وہ یہی کل ہوتا ہے، کل، اور حالانکہ وہ کھانے کی رسم ہوتی ہے، وہاں تو چھوٹے کاف والا کل ہونا چاہیے، بھی کھاؤ، کھانے پر رسم ہے وہ اس کل کے ساتھ، یا پھر شاید وہ اس لیے کہ وہ چاروں کل پڑھتے ہوں گے، میرا خیال وہ اس لیے رسم کل کہتے ہوں گے، مہرحال لکھتے ہیں وہ رسم کل اسی وجہ سے۔ رب کا معنی ہم نے پڑھ لیا۔ انا یہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اس سے یا نسبت کی، انی اخاف واحد متکلم کا صیغہ ہے، خوف، خدشہ، ڈر۔ یکذبون، کذبہ یکذب، تکذیب، جٹلا دینا۔ اب ہے یذیقو، ذاقہ یذیقو کا معنی ہوتا ہے تنگ ہونا، ہاں یذیق النفس، نفس کی یا سانس کی گھٹن، ہاں جو دمے والے مریض ہیں نا اسے وہی کہتے ہیں، دمے سانس نہیں آتا وہ یذیق النفس، گھٹن۔ اور آگے صدری، صدر سینے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے صدور، جیسے قرآن نے کیا کہا، علیم بذات الصدور وحصل ما فی الصدور، جو سینوں کے اندر چھپا ہے نا وہ واضح کر دیا جائے گا۔ اب کیا چھپایا ہے ہمیں نہیں پتا، قیامت والے دن اللہ واضح کر دیں گے۔ سینہ کو، صدر کو عربی میں کہتے ہیں سامنے والی، فرنٹ، یہ سینہ ہے نا، فرنٹ کو کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہوتا ہے صدر مجلس، وہ مین بندہ جو مجلس کا صدر ہے، اسی سے صدر مجلس، صدارت۔ تو سینہ سامنے والے حصے کو کہتے ہیں۔ اور ولا ینطلق، یہ لفظ ہے ینطلق، اصل میں لفظ ہے یہ طلقہ، طا لام اور قاف، اسی سے لفظ سب سے پہلا لفظ جو بنتا ہے وہ طلاق ہے۔ اس سے طلاق کا معنی ہوتا ہے گرہ کھول، گانٹھ، گرہ کھول دینا، طلاق کا لغوی معنی کھولنا۔ اور دوسرا معنی اس کا آزاد کرنا، طلاق دینا، خامد بیوی کے ساتھ جو نکاح کی گرہ ہے اس کو کھول دیتا ہے یا اس کو اپنی طرف سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور اسی سے ہے لفظ ینطلق، اس کا معنی ہوتا ہے چلنا، چلنے کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ اور یہ ہماری زبان میں، زبان کے لیے زبان کا چلنا، ویسے چلنے کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے۔ انطلق فلان، فلان چلا، چلنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ ہے فقہ کے، اصول فقہ کے اندر مطلق، اور اس کا متضاد آتا ہے مقید، جس میں قید ہو، جس کو پابند کیا گیا ہو۔ مطلق آزاد، قید سے عام، جس کے اندر کوئی خاص قید نہ ہو۔ تو ینطلق کو معنی ہوتا ہے چلنا، لسانی زبان۔ تو بعض نے کیا اس کا معنی میری زبان چلتی نہیں صحیح، یعنی لکنت بعض نے معنی کیا، اور کسی نے تفسیر میں یہ معنی کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام شروع میں بچپن میں وہ انگارہ رکھ لیا تھا اور وہ زبان کے اعصاب پر کچھ اثرات ہو گئے تھے، بعد میں تھوڑی سی لکنت تھی اور اسی وجہ سے یہ ذکر ہوا۔ واللہ عالم، یہ ایک رائے ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں۔
ولا ينطلق لسانی، محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں فرعون اب کوئی بندہ ایسا پھڈے باز اور بڑا چرب لسان گیڑے باز جسے کہتے ہیں اس کے ساتھ شریف بندہ جا کر بات کرے، وہ کہتے ہیں یار میرے واسطے تو گل ہی نہیں، کوئی بندہ ساتھ ایسا جائے جو اس کی زبان میں بات بھی کر لے یا مجھے لقمہ دے دے، تو شاید میرے نزدیک یہ مفہوم زیادہ واضح ہے، اور بعض نے کہا وہ انگارے والا مفہوم ہے۔ لسان زبان کو کہتے ہیں۔ ارسل یہ واحد امر کا صیغہ بعد مذکر، بھیجو نبوت طرف ہارون کی، رسالت ارسل جیسے کہہ رہے رسالت دے دو ہارون کو، ہارون علیہ السلام کو نبی بنا دو۔ اور ضمبن کا آگے علیت العام مشہور ہے، ضم کا لفظی معنی ہوتا ہے دم، دم جو جانوروں کی ہوتی ہے، اس پر مارنے کو ضم کہتے ہیں۔ اور پھر چونکہ یہ گناہ گار بندے پر کوڑا برسے گا، گناہ پر یہ لفظ بولا جاتا ہے ضم، اس کی جمع آتی ہے ذنوب۔ اخاف وہی لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، یقتلون قاتل، یقتل کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا۔ اور یزیقو کا معنی آپ عربی میں ایسے بھی کر لیں، میں نے پہلے بتایا تھا تعرف الاشیاء بازدادہا، چیزوں کا واضح ہونا متضاد لفظوں سے ہوتا ہے۔ یزیقو کا متضاد ہے واسع، کشادہ، کھلا، اب اس کے متضاد گھٹن، تنگی، ضیق النفس۔ یہ ہے وہ میسج جو جناب ہارون علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا، اور آگے سے موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے جناب رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ اگر مجھے آپ نبی بنا کر بھیج رہی ہو، ایک فرعون کی فرعونیت کے سامنے پیغام دینے کے لیے، تو مجھے یہ خدشات ہیں وہ پورے کیے جائیں، یہ ضروریات ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے بڑے فرعونوں کے پاس جا کر اللہ کا پیغام دیتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید کا کام کرے۔